السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل شام میں ہنومان سرکل سے گزر رہا تھا تو میری نظر وہاں لہراتے ہوئے ترنگے پر پڑی۔ کچھ پل کے لیے میں وہیں ٹھہر گیا۔ اس ترنگے کو ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا سکون اور فخر پیدا ہوا، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، آخر اس ترنگے کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ جذبات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک جھنڈا ہے، یا اس کے ہر رنگ کے پیچھے، ہر لہر اور اس آزاد ہوا کے ہر جھونکے کے پیچھے ایک پوری داستان چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایسی داستان جسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ کسی نے جیل کی سلاخیں دیکھی، کسی نے اپنی زمین اور مال گوایا، کسی نے انگریزی حکومت کے سامنے آواز بلند کی، اور کسی نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اور باقی رہتا ہے، اس داستان میں ہمارے مسلمان بزرگ کہاں کھڑے تھے؟ ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ کس نے آواز اٹھائی، کس نے تحریک چلائی، کس نے جیلیں کاٹی اور کس نے اپنی جان کی قربانی دی؟ آج کی اس ویڈیو کا مقصد کسی کو چھوٹا یا بڑا ثابت کرنا نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، خاص کر ہمارے مسلم بھائی بہن یہ جانیں کہ اس مٹی کی آزادی کی کہانی میں ان کے بزرگوں کا بھی ایک حصہ رہا ہے، کیونکہ جس ملک کو آج ہم آزاد دیکھتے ہیں اس کی کہانی صرف کتاب کے کچھ پنوں کے اندر نہیں ہے، یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا تھا۔ اور اس کہانی میں مسلمانوں کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا 1857 کی اس بغاوت کی طرف جس نے انگریزی حکومت کی بنیاد کو بڑی چنوتی دی تھی۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی اس لمبی جدوجہد میں مسلمانوں کا کردار آخر رہا کیا۔ 1857 کی بغاوت کو ہندوستان کی پہلی بڑی آزادی کی جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل، مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی اور کئی دوسرے مسلم کرداروں نے انگریزی حکومت کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ دلی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو باغیوں نے اپنا علامتی رہنما بنایا، وہیں اودھ میں بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے بھی انگریزی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ بھلے ہی ناکام رہی ہو، لیکن اس نے انگریزوں کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنا اب آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آزادی کی جدوجہد صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، کئی مسلم علماء نے انگریزی حکومت کے خلاف سیاسی اور سماجی بیداری پیدا کی۔ مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، انگریزوں کے خلاف ایک بڑی تحریک سے جڑے۔ ریشمی رومال تحریک کے ذریعے انگریزی حکومت کے خلاف بیرونی سطح پر بھی انہوں نے کوششیں کی۔ ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے علماء بھی آزادی